حکومت بنانے کا فیصلہ ہو گیا ہے. پیچ میں کچھ گارنٹرز جو ہیں وہ پڑے ہیں, موجود نہیں تھے. وہ تھے میاں محمد نواز شریف صاحب. یہ جو رشتہ تھا اس میں نہ دلہا کو دلہن پسند ہے نہ دلہن کو دلہا پسند ہے. یہ جو بندر بانٹ ہوئی ہے ساری, اے تیرا اے میرا اے تو لے لے میں لے لینا, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس بات کو چھوڑے گی نہیں. وہ کتا کی یہ تسی اسلام آباد کے اندر جناب کل ایک تھپڑ کی گونج بڑی چل رہی تھی, اس کی ڈیٹیلز بھی کبوتر لے کر آیا ہمارے پاس. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ شیر کو وزیر اعظم ہاؤس کے پنجرے میں بند کر دیا. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ میرے پاس جو خبریں ہیں اس کے مطابق مسلم لیگ نون کے اندر, اور یہ میں کہتا بھی رہا ہوں پچھلے ویلاگز کے اندر, کہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک بہت بڑا دھڑا جو ہے وہ اس بارے میں کمفرٹیبل نہیں تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ وفاق کے اندر حکومت سنبھالے. تو اور یہ نواز شریف صاحب کے قریب ترین جو رہنے والے لوگ ہیں وہ یہ بات بار بار کہہ چکے ہیں, جس کے اندر خواجہ سعد رفیق صاحب نے تو اوپن پوزیشن اس کے اوپر لی کہ جی ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. مشاہد حسین سید صاحب نے کل سینٹ کے اندر بھی یہ بات کہی کہ جناب مسلم لیگ نون کو یہ حکومت نہیں لینی چاہیے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو آن بورڈ لینا چاہیے. ان کے سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے اندر موجود ہیں. لیکن میں آپ کو پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آلریڈی اس وقت بلیک لسٹڈ ہے, اور ان کو تو کسی صورت جو ہے وہ حکومت کے بینچز کے قریب ترین بھی پھڑکنے نہیں دینا. وہ زیادہ سے زیادہ اپوزیشن کے بینچز تک کی ان کو محدود رکھنا ہے, یہ پلان ہے. تو الٹیمیٹلی یہ جو رشتہ تھا اس میں نہ دلہا کو دلہن پسند ہے نہ دلہن کو دلہا پسند ہے, لیکن رشتے کرانے والی مائی نے جو ہے نا رشتہ کروا دیا ہے. یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ, رشتہ کرانے والی مائی جو ہوتی ہے نا وہ رشتے کروا لیتی ہے. تو یہ اس کی کاریگری ہے کہ اس نے ان دونوں لڑکا اور لڑکی والوں کا جو ہے یہ رشتہ آپس میں کروا دیا. بہرحال اس کے بعد میری اطلاعات کے مطابق پیچ میں کچھ گارنٹرز جو ہیں وہ پڑے ہیں, اور ان گارنٹرز نے جو ہے دونوں سائیڈوں کو کنونس کروایا کہ نہیں جناب آپ کو معاملہ طے کرنے پڑیں گے. ایک چیز جس کے اوپر جو پاکستان پیپلز, میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا تھا اپنے ایک ویلاگ میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 26 مختلف پوائنٹس جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے سامنے رکھے تھے, جس میں کافی ڈیٹیل کی حد تک, مطلب یہاں تک بھی کہا گیا تھا کہ جناب آئی جی ہماری مرضی سے لگے گا, ڈی پی اوز ہماری مرضی سے لگیں گے, اور یہ اس طرح کے پوائنٹس تھے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے صدر کا عہدہ مانگا ہوا تھا, انہوں نے چیئرمین سینٹ کا عہدہ مانگا ہوا تھا, انہوں نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کا عہدہ مانگا ہوا تھا, اور گورنرز کے بھی عہدے جو ہیں انہوں نے دیگر بھی مانگے ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد الٹیمیٹلی جو ڈیل ہوئی اس کے بعد شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے گھر پہ بلاول بھٹو زرداری وہاں پہ پہنچے, اور اس کے بعد اس چیز کو فائنلائز کیا گیا, اور اس کے بعد زرداری ہاؤس میں جا کے وہاں پہ بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کا آغاز کیا 11:15 بجے. آصف علی زرداری ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, شہباز شریف صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اسحاق ڈار وہاں پہ موجود تھے, سردار ریاض صادق, فیصل کریم کنڈی, دونوں سائڈز کے جو بڑے رہنما ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے. اور اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا, اور اس کے بعد جو اعلان ہوا ہے اس کے مطابق آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر مملکت کے عہدے کے لیے جو ہے ان کو گرین سگنل مل گیا ہے, اور دونوں پارٹیاں جو ہیں ان کو صدر مملکت کے عہدے تک پہنچائیں گی. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوں گے. چیئرمین سینٹ کا عہدہ جو ہے وہ جائے گا جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس. اسپیکر نیشنل اسمبلی جس کے اوپر ایک کنڈا پھنسا ہوا تھا وہ مسلم لیگ نون کے پاس جائے گا. ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا. گورنر پنجاب جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جائے گا. گورنر بلوچستان اور گورنر سندھ یہ دونوں عہدے جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کو دیے جائیں گے. اب آگے مسلم لیگ نون گورنر سندھ کا عہدہ اگر ایم کیو ایم کو دے دے تو ظاہری بات ہے یہ ان کی مرضی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنوائے گی بلوچستان کے اندر. تو یہ کچھ چیدہ چیزیں ہیں جو طے ہوئی ہیں. اس کی اور بھی موڈالٹیز ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ صرف ہاں البتہ ایک بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیبنٹ کے اندر نہیں بیٹھے گی, کابینہ کا حصہ ابھی بھی نہیں بنے گی, اور مسلم لیگ نون ہی جو ہے وہ اپنی کیبنٹ بنائے گی اپنی مرضی سے, اور اس میں موسٹ پرابلی ایم کیو ایم کو اور دیگر جماعتوں کو جو ہے جو دیگر اتحادی جماعتیں ہیں ان کو وہاں پہ ایڈجسٹ ضرور کرے گی. اچھا اب اس ساری چیز کے بعد میں اس کو کس طرح ایویلیویٹ کرتا ہوں, میں تھوڑی دیر میں یہ پوری ڈیٹیل سے آپ کے سامنے چیزیں رکھنے لگا ہوں, اور اس کو ٹیبل کے دونوں سائڈ کے جو ہے نا میں آپ کے سامنے رکھوں گا, تو کیونکہ دونوں پرسپیکٹیو آپ کے سامنے آنے چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس پریس کانفرنس میں جو سب سے بڑی ایبسنٹی تھی, جو ایک شخصیت موجود نہیں تھے, وہ تھے میاں محمد نواز شریف صاحب. یہ ایک بہت بڑا مطلب یہ سیٹ بیک تھا میری نظر میں, وہ اس لیے کیونکہ مسلم لیگ نون کے وہ قائد ہیں, اور اگر ایک حکومت بننے جا رہی ہے اور دو جماعتوں کے درمیان اتنا بڑا اتحاد ہوا ہے کہ وہ یہ اگلی گورنمنٹ بنا رہے ہیں, تو نواز شریف صاحب کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا. نواز شریف جو ہیں 9 فروری کے بعد 8 فروری کے بعد 9 فروری والے دن جب انہوں نے ایک الیجڈلی اپیرنٹلی ایک وننگ سپیچ کی تھی, اس کے بعد سے اب تک وہ پبلک آئی سے ٹوٹلی غائب ہیں. کسی تقریب میں, کسی پریس کانفرنس میں, کسی انٹرویو میں, کسی پبلک اپیرنس میں وہ نظر ہی نہیں آئے ہیں. اچھا اب اس ساری چیز کے بعد
نیشنل اسمبلی جب بنے گی اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا. ایک بڑی مضبوط اپوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن بینچوں کے اوپر موجود ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کی شکل میں, اور وہ ایک ٹف ٹائم دے سکتی ہے پرووائڈڈ کہ وہ سب کے سب یونائٹڈ رہیں. یہ نہ ہو کہ ابھی کیونکہ وہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو تو ایکچولی انہوں نے جوائن کر لیا ہے, لیکن وہ کتنی دیر تک سب کے سب جو ہے وہ قائم رہتے ہیں یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات میں نے نوٹ کی کہ 11:15 جب پریس کانفرنس شروع ہوئی, بلاول بھٹو نے جب اس پریس کانفرنس کا آغاز کیا تو انہوں نے سنی اتحاد کونسل کا نام تک نہیں ان کو یاد تھا, یا وہ ڈیلیبریٹلی کر رہے تھے. ایکچولی انہوں نے کسی پوچھا وہ کیا نام ہے اس جماعت کا وہ جس کو ان کے لوگوں نے جو ہے وہ جوائن کیا, کیا سنی کیا, تو وہ کسی نے کہا جی سنی اتحاد کونسل. تو آئی ڈونٹ نو ویدر دس فار ڈیلیبریٹ کہ وہ آپ امپریشن دینا کی نہ ہے تیرا آج کل, مطلب وہ یہ بالکل اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ کسی کو جو ہے نا ڈیمین کرنا یا ڈس رسپیکٹ کرنا کہ بھائی تیرا نام بھی نہیں آتا مجھے, تو اتنا ان امپورٹنٹ ہے کہ مجھے تیرا نام تک نہیں آتا. خیر اپوزیشن میں ٹیکنیکلی اسپیکنگ, کانسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ سب سے بڑے جو اپوزیشن کے ممبرز ہوں گے وہ سنی اتحاد کونسل کے ہوں گے, کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اشتراک ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف. اب آ جائیں اسلام آباد کے اندر کیا ہوا, وہ جو ایک تھپڑ کی گونج ہے. بیسیکلی کل شام کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک چلنا شروع ہوا کہ جی اسلام آباد کے اندر ایک تھپڑ کی گونج ہے, کہیں پہ تھپڑ پڑا ہے, کہیں پہ تھپڑ پڑا ہے. تھوڑی سی ہم نے اس کی ڈگنگ کرنا شروع کی تو اس سے پہلے 2-4 وی لاگرز وغیرہ جو ہیں وہ اپنی اپنی کہانیاں اس پہ بتا چکے تھے, لیکن میری جو خبر ہے جو میں اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ایک عینی شاہد جو اس موقع پہ موجود تھے, جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے میں بالکل اسی طرح وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. کوسار مارکیٹ ہے بیسیکلی اسلام آباد کے اندر, وہاں پہ ایک کیفے ہے اسٹریٹ 1 کیفے, اور وہاں پہ خواجہ سعد رفیق اور حنیف عباسی صاحب مسلم لیگ نون کے دونوں جو سینئر رہنما ہیں وہ وہاں پہ کھانا کھانے کے لیے گئے ہوئے تھے, اور ان کے گارڈ شارڈز وغیرہ بھی جو ہیں وہ اس وقت کیفے کے باہر وہاں پہ موجود تھے. اچھا یہ ایک اسٹریٹ کیفے ہے, یہاں پہ بیسیکلی باہر بھی سٹنگ ہے اور ریسٹورنٹ کے اندر بھی سٹنگ ہے. تو وہاں پہ جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو 3 خواتین جو ہیں وہاں پہ آئی ہوئی تھی اور وہ کارنر کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی. جب یہ دونوں افراد کھانا شانا انہوں نے کھا لیا, خیر سانو تو یہ بھی پتا انہوں نے کھادا کی ہے لیکن دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ, تو وہ جب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے وہاں پہ جب جانے لگے تو ان 3 خواتین میں سے ایک نے یا ان تینوں نے یہ ایک نعرہ لگایا کہ نواز شریف کا جو یار ہے غدار ہے, غدار ہے. انہوں نے ایک پہلے یہ نعرہ لگایا اور اس کے بعد انہوں نے نواز شریف چور چور چور, وہ جو ایک ٹپیکل پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز یہ جس قسم کی ہوٹنگ کرتے ہیں اس قسم کی ہوٹنگ جو ہے وہ کی گئی. اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ بھی وہاں پہ ظاہری بات ہے ریسٹورینٹ اور بھی لوگ وہاں پہ بہت موجود تھے. اچھا یہ جہاں پہ ریسٹورینٹ ہے وہاں پہ اور بھی ریسٹورینٹس ہیں آس پاس بالکل ساتھ ہی, اور بھی ریسٹورینٹس ہیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچ بچاؤ بیچ میں کرا دیا گیا اور خواجہ سعد رفیق اور حنیف عباسی اپنے رستے اور خواتین جو ہیں وہ اپنے رستے. تو یہ جو ایک امپریشن دیا جا رہا تھا کہ جناب پتہ نہیں کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا ہے, ایسا کچھ نہیں ہوا, کوئی تھپڑ شپڑ نہیں مارا گیا. ہاں البتہ یہ نوک جھوک, یہ بحث مباحثہ اور نیم کالنگ, نعرے بازی, یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ضرور ہوئی ہیں.